اندھیری رات، اناتولیا کی سرد ہواؤں میں خیمے کانپ رہے ہیں، دور کہیں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیتی ہے، اور ایک سوال، کیا چند سو خانہ بدوش تاریخ کی سب سے عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے مرد کی جس کی تلوار سے پہلے اس کا ایمان بولتا تھا، جس کا نام تھا ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کا راستہ ہموار کیا۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس بڑی سلطنت تھی، مگر اس کے پاس ایمان، عدل اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ یہ دستاویزی سفر ہمیں لے جائے گا 13ویں صدی کے اس دور میں جب مسلمان دنیا آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی، اور ارطغرل غازی امید کی ایک واحد شمع بن کر ابھرا۔ قائی قبیلہ اور ہجرت کی آزمائش۔ 13ویں صدی، وسطی ایشیا کے میدان۔ قائی قبیلہ ترکمان مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ۔ منگول یلغار نے سب کچھ بدل دیا تھا، شہر جل رہے تھے، بستیاں برباد ہو رہی تھیں۔ ایسے وقت میں قبیلے کے سردار سلیمان شاہ اپنے لوگوں کو محفوظ مستقبل کی تلاش میں لے نکلے، لیکن راستہ آسان نہ تھا۔ دریائے فرات کی موجیں اور ایک المناک حادثہ، سلیمان شاہ کی وفات۔ اب قیادت ایک نوجوان کے کندھوں پر آن پڑی، ارطغرل بن سلیمان شاہ۔ ایمان پر مبنی قیادت ارطغرل غازی نے قبیلے کو جوڑ کر رکھا۔ اس کا فیصلہ واضح تھا، ہم ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اناتولیا میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک جنگ دیکھی، ایک طرف ظالم، دوسری طرف مظلوم۔ ارطغرل نے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے مظلوموں کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ تھی سلجوقیوں اور باغی عناصر کے درمیان۔ ارطغرل کی حکمت اور اس کے سواروں کی جرأت جنگ کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین کے قباد اس نوجوان سردار سے متاثر ہو جاتا ہے۔ انعام میں اسے سوغوت کی سرزمین عطا کی جاتی ہے۔ یہی وہ زمین تھی جہاں تاریخ نے نیا رخ لینا تھا، عدل، شریعت اور جہاد۔ سوغوت میں ارطغرل غازی نے ایک نئی مثال قائم کی۔ وہ صرف جنگجو نہیں تھا، وہ قاضی بھی تھا، رہنما بھی۔ فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے، کمزور کو تحفظ ملتا، غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا۔ ارطغرل غازی اکثر کہتا تھا، ہم زمین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ اس دور میں بازنطینی سرحدیں قریب تھیں، مسلسل جھڑپیں، مگر ہر جنگ سے پہلے دعا، اور ہر فتح کے بعد شکر۔ آزمائشیں اور صبر طاقت بڑھنے لگی تو دشمن بھی بڑھنے لگے۔ سازشیں ہوئیں، اندرونی اختلافات نے سر اٹھایا۔ کچھ لوگ اقتدار چاہتے تھے، کچھ قبیلے کو چھوڑ گئے، مگر ارطغرل غازی ثابت قدم رہا۔ وہ جانتا تھا فتح صبر کے بعد آتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے عثمان کو ساتھ رکھا، اسے نہ صرف جنگ سکھائی بلکہ عدل، عاجزی اور توکل بھی سکھایا۔ یہی تربیت آنے والی صدیوں کی بنیاد بننے والی تھی، ایک بنیاد جو سلطنت بن گئی۔ ارطغرل غازی کی زندگی کسی ایک بڑی جنگ پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک عظیم وراثت پر ختم ہوتی ہے۔ وہ وراثت ایک ایسا نظریہ جس نے عثمان بن ارطغرل کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کو جنم دیا۔ ارطغرل غازی نے تلوار سے زیادہ کردار سے فتوحات حاصل کی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے پاس سونا نہیں تھا، مگر اس کے پیچھے ایمان کی ایک مضبوط دیوار کھڑی تھی۔ یہی دیوار 600 سال تک اسلام کی حفاظت کرنے والی تھی۔ ارطغرل غازی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کا آغاز تعداد سے نہیں، کردار سے ہوتا ہے۔ وہ اقتدار کا بھوکا نہیں تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا۔ آج جب مسلمان دنیا مایوسی کا شکار ہے، ہمیں ارطغرل غازی سے یہ سیکھنا ہوگا، حق کا ساتھ دینا چاہے تعداد کم ہو، عدل کو تھامے رکھنا چاہے حالات سخت ہوں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، اللہ کی مدد صبر اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔